کہ سب سے بڑا حق تمہارے اوپر، سب سے بڑا تمہارا فریضہ، سب سے بڑی تمہاری فضیلت اس میں ہے کہ تم والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اور پھر آگے اس کو مزید تفصیل میں فرمایا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ اگر والدین میں سے کوئی یا دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائے، والدین دونوں پہنچ جائیں یا ان میں سے کوئی ایک پہنچ جائے، دونوں صورتیں بیان کیا قرآن کریم، ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے کبھی اف نہ کرنا، اف نہ کہنا کبھی والدین کو، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کبھی جھڑکنا بھی نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ جب بات کرو تو عزت کے ساتھ بات کرو، ان کی عزت و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے بات کرو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور ان کے آگے اپنے آپ کو ذلیل کر دینا، یعنی ایسے انداز سے ان کے ساتھ سلوک کرنا کہ جیسے کسی کے آگے اپنے آدمی کوئی ذلیل کر دیتا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، یعنی کتنے الفاظ دیکھیے، اف نہ کہنا، جھڑکنا نہیں، اور ان کے آگے اپنے آپ کو ذلت کے ساتھ پیش کرنا، انکساری کے ساتھ پیش کرنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کرنا کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر، میرے والدین پر رحم فرمائیے جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ یہ دو مکمل آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی والدین کے لیے اور ان کے حق کے لیے، اور یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائیں، خاص طور پر بڑھاپے کا ذکر اس لیے کیا کہ جب بڑھاپا آتا ہے تو والدین کی فہم میں بھی، سمجھ میں بھی، یادداشت میں بھی بسا اوقات ضعف آ جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے، اور بعض اوقات ان کی خدمت کرتے ہوئے بڑی مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ تو فرمایا اصل امتحان تمہارا اس وقت ہے جب تک والدین تمہارے خدمت کر رہے ہیں، والدین تمہیں پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں، اور تمہاری ضروریات پوری کر رہے ہیں، اس وقت اگر تم ان کی عزت کرو اور ان کے ساتھ احترام کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو کیا نیکی ہوئی؟ وہ تو کری رہے ہیں، تمہاری زندگی ان پر موقوف ہے بچپن میں۔ لیکن اصل امتحان جب ہے جبکہ وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اور بڑھاپے کے اندر ان کے حواس بھی بعض اوقات پوری طرح کام نہیں کرتے، ایک ہی بات کو بار بار پوچھتے رہتے ہیں، یا کوئی ایسی خدمت کرنے کو کہتے رہتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں ذرا سی بات کے اوپر۔ اس وقت تمہارا امتحان ہے کہ تم والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ وہاں بعض اوقات سمجھ میں بات نہیں آتی ان کے، اور تمہیں سمجھانی پڑتی ہے، بعض اوقات ایک ہی بات بار بار کہتے رہتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا ایک مضمون کسی کا، تو وہ کہ ایک صاحب تھے، بوڑھے ہو گئے، اب بڑھاپے میں ان کی یادداشت بھی کمزور ہو گئی، سمجھ میں بھی فتور آ گیا۔ ان کا بیٹا تھا، انہی کے ساتھ وہ رہتے تھے، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ بیٹا بیٹھا ہوا کچھ مطالعہ کر رہا تھا، باپ نے کہا کہ بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ کچھ چیز سامنے رکھی تھی، اس نے کہا جی یہ گلاس ہے۔ اچھا، پھر تھوڑی دیر بیٹھ گئے، کہ بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا جی گلاس ہے۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر بولا بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ اب جی گلاس ہے۔ اب ذرا لہجہ بدل گیا، پھر چوتھی یا پانچویں مرتبہ جب پوچھا بیٹا یہ کیا چیز ہے، اتنی بار کہہ دیا آپ کے سامنے گلاس ہے، بار بار تنگ نہ کرو۔ یہ جواب بیٹے کی طرف سے آیا۔ تو بیٹے کی بات سننے کے بعد باپ اندر گئے، ایک پرانی سی ڈائری نکال کے لائے اور اس کا ایک صفحہ کھولا۔ اس صفحے پہ لکھا ہوا تھا کہ آج میرا 3-4 سالہ بچہ تھا، یا 3 سالہ بچہ تھا،
بچہ ہے, آج اس نے ایک کوا دیکھا جو دیوار پہ بیٹھا ہوا تھا, تو اس نے کہا مجھ سے کہ ابو یہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا بیٹا کوا ہے. پھر تھوڑی دیر بعد پوچھنے لگا ابو یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کوا ہے. اور اس طرح اس نے مجھ سے 36 مرتبہ سوال کیا, اور میں پیار سے اس کو جواب دیتا رہا کہ یہ کوا ہے. وہ ڈائری لا کے بیٹے کو دکھائی, یہ وہی بیٹا تھا کہ جب تم چھوٹے تھے, بچے تھے, تو ایسی اس پر تمہارے اس کہنے پر ہمیں پیار آتا تھا, اور پیار کی وجہ سے ہر بار جواب دیتے تھے. اور آج میں نے تم سے 3 مرتبہ پوچھ لیا تو تمہارا پارا چڑھ گیا. تو یہ حقیقت ہے کہ جب بڑھاپے کو والدین پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت انسان یہ بھول جاتا ہے کہ کس مشقت کے ساتھ انہوں نے مجھے پالا تھا, کس طرح میں نے ان کو تنگ کیا تھا, کس طرح راتوں کو یہ میرے لیے جاگے تھے, کس طرح میری صحت کا خیال کرنے کے لیے حکیموں اور ڈاکٹروں کے پاس گھومتے پھرتے تھے, اور کس طرح میری سوالات کا جواب دیتے تھے. وہ سب بھول جاتا ہے. اب تو ماشاءاللہ وہ یا تو کوئی بڑے انسان ہیں, منصبدار, اور گھر میں بوڑھا باپ پڑا ہوا ہے, بوڑھی ماں پڑی ہوئی ہے, تو اب وہ اپنے کو سوچتے ہیں کہ مجھے کس چیز سے فائدہ پہنچ رہا ہے, کس چیز سے تکلیف پہنچ رہی ہے. اس لیے قرآن کریم نے خاص طور پر فرمایا اما یبلغن عندکم احدہما او کلاہما, بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تمہارا امتحان ہے کہ اس وقت بھی اف نہ کہو, اور کبھی جھڑک کر بات نہ کرو, کبھی ان کو جھڑک کر بات کر کے ان کے ساتھ عزت کا برتاؤ, اور یہ دعا کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یعنی دعا سکھلائی میرے مالک نے, خود دعا سکھلائی کہ کیا کہا کرو والدین کے لیے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور جیسے میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بہت سی دعائیں تو وہ ہیں جو مانگ لی گئی, لیکن بعض دعائیں ایسی ہیں جو باری تعالیٰ خاص طور پر قل کہہ کر ہمیں سکھاتے ہیں, یہ دعا کہو, یہ دعا کرو. تو جو خود کہہ کر دعا کروائی جا رہی ہے اس کی قبولیت میں کیسے شک ہو سکتا ہے؟ کوئی آدمی کسی سے کہے بھائی مجھ سے 1000 روپے مانگو, اس بیچارے نے مانگ لیے, ابھی کہتا میں تو نہیں دیتا. تو یہ کیا ہے؟ یہ لوم ہے, یہ کمینگی ہے کہ پہلے اس سے کہلوائے اور پھر رد کر دے. اللہ جل جلالہ اس سے کہیں بلند و بالا ہے. وہ ہم سے کوئی دعا کرنے کو کہے اور کہتے نہیں میں نہیں مانتا, یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ناممکن ہے. اس لیے یہ دعا ضرور قبول ہوگی. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, ان کے اوپر رحم کیجئے جیسے انہوں نے مجھے پالا تھا. اور یہ دعا صرف والدین کی زندگی کی حد تک محدود نہیں ہے, بلکہ زندگی میں بھی کرو یا اللہ ان پر رحم فرما. اور رحم فرما جو ہے یہ اتنی جامع چیز ہے کہ اس میں اگر زندہ ہیں تو ان کی صحت بھی آ گئی, ان کی خوشحالی بھی آ گئی, ان کی خوشیاں بھی آ گئیں, ساری چیزیں آ گئیں. اور اگر انتقال ہو گیا تو اس وقت بھی کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. انتقال کے بعد بھی یہ دعا کرو. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں, والدین کی زندگی میں اس نعمت کی قدر نہیں کرتا کہ یہ کیا نعمت مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوئی ہے. خاص طور پر جب بوڑھے ہو گئے والدین, کسی کام کے نہ رہے, تو اس وقت ناقدری کا اندیشہ ہوتا ہے, لیکن بہت عظیم سایہ ہوتا ہے والدین کا. اس لیے بس اوقات جب انتقال ہو گیا ان کا تو آدمی کو یہ حسرت ہوتی ہے کہ میں نے اپنے والدین کو جیسی خدمت کرنی چاہیے تھی, جیسی عزت کرنی چاہیے تھی, جیسی محبت کرنی چاہیے تھی, میں نے نہیں کی, میں نے ان کا حق ادا نہیں کیا. تو اللہ جل جلالہ نے اس حسرت کی تلافی کا بھی راستہ رکھا ہے. اگر تمہیں نادانی میں, بے وقوفی میں, غفلت میں تم نے اپنے والدین کی اس طرح قدر نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی, اور جو ان کا حق تھا وہ ادا نہیں کیا, تو اب تمہارے لیے اب بھی راستہ کھلا ہے. کیا؟ ان کے لیے دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. دعا کرو. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث,
کہ جب بندہ مر جاتا ہے، ابن آدم کا بیٹا یعنی انسان، مرد ہو یا عورت، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے اوپر موت طاری ہو جاتی ہے، تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ اب ہزار کوشش کرے کہ میرے نامہ اعمال میں کوئی اضافہ ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ آج جو ہم جو غفلت میں وقت گزار رہے ہیں نا، ہمیں قدر نہیں ہے اوقات کی، زندگی کی اوقات کی قدر نہیں ہے۔ جو ایک ایک لمحہ اللہ جل جلالہ نے جو ہمیں عمر کا عطا فرمایا وہ بڑا قیمتی ہے، اس کے ذریعے ہم نیک اعمال کے خزانے جمع کر سکتے ہیں، جنت کما سکتے ہیں۔ لیکن جب مر گئے، دنیا سے چلے گئے، باغ بند ہو گیا، دفتر عمل بند ہو گیا۔ اب ہزار حسرت کرو، قرآن کریم میں آتا ہے، قرآن کریم فرماتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوگا کہ بندہ جب دنیا سے جائے گا تو یہ درخواست کرے گا کہ یا اللہ مجھے ایک مرتبہ پھر دنیا میں بھیج، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، وہاں جاؤں گا تو خوب صدقہ کروں گا اور نیک بنوں گا، بہت نیکیاں کروں گا۔ تو اس وقت حسرت کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی بندے کی موت آ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کوئی ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دیتا، اور اگر وہ کہتا ہے مجھے دوبارہ بھیج دیجئے نیک عمل کرنے کے لیے، تو جواب یہ ملتا ہے کہ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، کیا میں نے تمہیں اتنی عمر اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ جس میں اگر کوئی شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا؟ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، یعنی انبیاء کرام اور انبیاء کرام کے وارثین، علماء، داعیان، مبلغین، وہ سب تمہیں ڈرانے کے لیے آتے رہے، اتنی لمبی تمہیں عمر دی، اب نہیں ہو سکتا مزید کچھ، تو دروازہ بند، ختم ہو گیا، اعمال ختم ہو گیا۔ لیکن فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی وہ انسان کے اعمال میں اضافہ کرتی رہتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ کوئی آدمی ایک ایسا علم چھوڑ کر گیا ہو جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، علم یعنی کوئی لوگوں کو علم سکھا دیا، تعلیم دے دی، تو جب تک وہ اس علم پر عمل کرتے رہیں گے یا دوسروں کو پہنچاتے رہیں گے، اس کا ثواب اس پڑھانے والے کو ملتا رہے گا۔ کسی نے کوئی کتاب لکھ دی اور اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو جب تک پہنچتا رہے گا اس کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور صدقہ جاریہ، کہ کوئی ایسا صدقہ چھوڑ دیا جس سے کہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کوئی مسجد بنا دی، کوئی کنواں کھود دیا، کوئی پانی کا انتظام کر دیا، کوئی ہسپتال چھپا خانہ بنا دیا، کوئی بھی ایسی چیز جس سے آنے والے فائدہ اٹھاتے رہے، وہ بھی اس کے نامہ اعمال میں اضافہ کرتی رہے گی، بڑھاتی رہے گی۔ او ولد صالح یدعو لہ، یا ایسا نیک اولاد چھوڑ کر گیا جو اس کے لیے دعا کرتی ہو۔ کیا دعا کرتی ہو؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس کے لیے ایصال ثواب کرتی ہو، کچھ تلاوت کر کے ایصال ثواب کر دیا، کچھ صدقے دے کے ایصال ثواب کر دیا، کوئی نماز پڑھ کے کر دیا، تسبیح کر کے کر دیا، یہ بھی ان کے تک پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے پاس لے کر جاتے ہیں کہ یہ تحفہ ہے جو فلاں نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ لیکن خوب سمجھ لیجئے